मरियम नवाज जीवे मरियम नवाज माई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज जीवे मरियम नवाज जीवे मरियम नवाज माई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज शरीफ ने बनाया पाकिस्तान खुशहाल नवाज शरीफ ने बनाया पाकिस्तान मुस्तकबिल की और सबकी है वाहिद आवाज मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज मेमार है मुस्तकबिल की और सबकी है वाहिद आवाज दुश्मन भी लरज जाता है जब करती है कोई खिताब मरियम आएगी छा जाएगी फिर आएगी बस एक आवाज मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज आएगी छा जाएगी फिर आएगी बस एक आवाज गुर्बत का होगा खात्मा। अभी हमने ये सेफ्टी ऐप लॉन्च की है नेवर अगेन। इसके पीछे पूरी हमारी एक हिस्ट्री है, ख़वातीन को क्या फेस करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मैंने भी वो प्रॉब्लम्स फेस की हैं टू बी ऑनेस्ट। जो हैरेसमेंट होती है, बड़ा आसान टारगेट एक खातून होती है। मैंने भी जलसों में आवाज़ें जो कसना होता है, जेल में जो एक ह्यूमिलिएटिंग सलूक होता है, मैं भी डेथ सेल में रह कर आई हूँ। तो अच्छा है मेरी ट्रेनिंग हो गई है, मुझे सख्त जान बना दिया है, तो मैं अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि ये किस किस मराहिल से गुज़र के ये ख़वातीन यहाँ पर पहुँची हैं जो मेरे सामने बैठी हैं और जो स्टेज पे खड़ी हैं। मैं भी उनमें से एक। और ये एक माइंडसेट का जो मुकाबला करना पड़ता है वो एक आसान बात नहीं है। ये जो स्ट्रगल्स हैं इनकी कुछ ऐसी हैं जो कौम के सामने हैं, कुछ ऐसी स्ट्रगल्स हैं हर खातून की, वो लोगों को नज़र नहीं आती। तो मैं इसलिए इनको अनसंग हीरोज़ कहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ, मेरा ख्वाब ऐसा पंजाब है, इसमें विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत तकरीरें होती हैं। मैं वो खाली तकरीर नहीं, मैं पहले काम करके आई हूँ, फिर मैं आज विमेन एम्पावरमेंट में आपके पास पैकेज लेकर आई हूँ। मैंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि मेरी रेड लाइन है, कि ख़वातीन को हरासा करना, हैरेसमेंट मेरी रेड लाइन है। और उसके अलावा कहीं पर अगर किसी खातून से कोई ज़्यादती होती है वो भी मेरी रेड लाइन है। और मैं ये भी समझती हूँ कि जहाँ पर अगर कोई बच्ची काम करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो वो पढ़े, आला तालीम हासिल करना चाहती है तो करे। कोई खातून पुलिस फोर्स में आना चाहती है आए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आना चाहती है आए, DMG में आना चाहती है आए, डॉक्टर बनना चाहती है बने, इंजीनियर। ये भी मुझे बहुत खुशी होती है कि जहाँ पर मैं जाती हूँ वहाँ पर मैं देखती हूँ कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स नहीं, हमारी जो एक्चुअली हमारी DCs हैं, कमिश्नर्स हैं, ACs हैं। फॉर इंस्टेंस ये DC लाहौर राफिया हैं, हर जगह ये कमाल का काम कर रही हैं। तो मुझे इतना फ़ख्र होता है आप सबको देखकर। मेरी अपनी मिनिस्टर्स यहाँ पर बैठी हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा बैठी हैं और अज़मा बैठी हैं, और मेरी अपनी MNAs यहाँ पर बैठी हैं माशाल्लाह, MPAs बैठी हैं यहाँ पर। बहुत मेहनती एंटरप्राइजिंग ख़वातीन हैं। और ये भी अफसोस की भी बात है कि एक ख़ातून को अपने आप को प्रूव करने के लिए शी हैज़ टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज मैन, वरना एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। और मैं अपनी आप को मिसाल देती हूँ, मुझे भी अपनी जगह बनाने के लिए 12-13 साल बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये हर इस खातून के लिए, माँ के लिए, बेटी के लिए, बहन के लिए मैसेज है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो औरत होना, आपके जो ख्वाब हैं, आपका जो मिशन है, आपका जो दिल करता है करने को, उसकी तकमील में वो रुकावट नहीं हो सकता। ये ख़वातीन आपके सामने मिसाल है माशाल्लाह। मुझे बहुत अफसोस के साथ भी ये बात कहनी पड़ती है कि आज भी जो मेरे पास हर सुबह रिपोर्ट आती है उसमें अभी भी रेप्स जो हैं वो हर रोज़ का मामूल है, हर रोज़ का। लेकिन
گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں, آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, بہت جلدی ایفیشنٹلی پکڑتے ہیں ملزمان کو, لیکن وہ آج بھی وہ واقعات ہو رہے ہیں. وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ لوپ ہولز اتنے بڑے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر, وہ عدالت میں جاتے ہیں, عدالت ان کو چھوڑ دیتی. کل میں سرگودا گئی تو یقین مانیں میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کہ ایک بچی تھی 12 سال کی, عائشہ. تو میں نے کوئی 3 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ اس کے جو امپلائرز ہیں ایک میاں بیوی تھے, بالکل ینگ, نیولی میریڈ. تو انہوں نے اس کو اتنا مارا, 2 مہینے ماں باپ سے ملنے نہیں دیا, اتنا مارا, اتنا تشدد کیا. گھر پہ ملازم تھی, ان کے ملازمہ تھی, کہ وہ بچی 2 مہینے کے تشدد کے بعد وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی, 12 سال کی. اب جن کی بیٹیاں ہیں, جن کے بچے ہیں, وہ ذرا تھوڑا امیجن کریں, اپنی بچوں کو سامنے رکھیں. کل میں جب سرگودا گئی, کیونکہ وہ سرگودا کی رہائشی تھی بچی, تو اس کے ماں باپ تھانے میں, ان سے میری ملاقات ہوئی. تو میں خوش ہوں کہ وہ ملزمان پکڑے گئے ہیں, لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے, ہمارا انصاف کا سسٹم ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ انفلوئنس کر کے, جن کو اتنا خوف نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ماں نے مجھے بتایا کہ وہ بچی اتنی تکلیف میں تھی, لیکن اس بچی کو ماں سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ کہیں وہ اس کو یہ نہ بتا دے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے اس کی تصویریں دیکھی, میں شیئر نہیں کر سکتی تھی, میں نے ٹویٹر پہ بھی وہ لکھا, میں شیئر نہیں کر سکتی تھی, وہ بہت تکلیف دہ تصویریں. لیکن قوم کو, ہمارے معاشرے کو وہ تصویر دیکھنی چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قسم کے مشکلات کا ہمیں ایز اے سوسائٹی سامنا ہے. رات سے چند ماہ پہلے میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں گئی, اسی طرح کا ایک واقعہ مجھے رپورٹ ہوا, مجھے پتہ چلا, تو میں اس بچی کو ملنے گئی. آپ یقین کریں اس پہ اس قدر بری طرح تشدد ہوا تھا کہ اس کی یہ اس فیس کی سکن نہیں تھی, انہوں نے جلائی ہوئی تھی اس کی سکن, اور سٹیل کے کسی راڈ سے اس کو مارا تھا, اس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے, اور اس کے بھی ینگ ماں باپ تھے, ینگ سی بچی تھی 10-12 سال کی. تو میں نے اپنے لاء ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا ہے کہ اس پہ فوراً لیجسلیشن کریں, اور صرف لیجسلیشن نہیں کرنی, پاکستان کا مسئلہ لیجسلیشن نہیں ہے. پاکستان میں اگر لیجسلیشن ہوتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ کوئی بھی جو جوونائل, کوئی بھی بچہ یا بچی ایک سرٹن ایج سے پہلے اس طرح سے وہ ملازمت, ان کو ملازمت میں لینا سخت جرم ہے, اور اس پہ بہت بڑی سزا ملے گی. بگ پلیئرز ہیں وہ تو یہ کر سکتے ہیں, لیکن جو اسمال میڈیم انٹرپرائز کے لوگ ہیں جو شاید اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, تو 50% ان کو ہم دیں گے, وہ اپنے ڈے کیئر سینٹرز جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں. کیونکہ خواتین جب کام کرنے آتی ہیں تو ان کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے بچے جو ہیں ان کو کوئی گھر پہ دیکھنے والا نہیں ہے, اور نہیں بھی ہوتا. کئی دفعہ گھر میں تمام لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کم از کم ایک فری مائنڈ کے ساتھ, ایک مینٹل سیٹسفیکشن کے ساتھ اپنے جو فرائض ہیں وہ انجام دیں. میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو یہ کہہ کے آئی ہوں, یہ دیکھیں یہاں پر بھی ڈسکرمنیشن ہے کہ جہاں پر مرد حضرات کی سیٹس ہوتی ہیں وہ اگر ویکنٹ ہوتی ہیں وہ جلدی جلدی فل اپ ہو جاتی ہیں, لیکن خواتین کی سیٹس ویکنٹ رہتی ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں واٹ ایور ڈپارٹمنٹ دیٹ از, اگر وہاں پر کوئی خواتین کی سیٹ ویکنٹ ہے تو وہاں پہ خواتین کو اپوائنٹ کیا جائے. پھر میں سیف سٹی گئی. پہلے بھی میرے ایجنڈا میں تھا کہ میں نے خواتین کے لیے ہاسٹلز بنانے ہیں, کیونکہ ہر شہر میں اس طرح کی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, تو خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے اربن سینٹرز میں جاب اپرچونیٹیز بہتر ہوتی ہیں. میں سیف سٹی گئی تو وہ بھی میں آپ سے انسیڈنٹ ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں وہاں پر گئی تو وہاں پر زیادہ تر جو تعداد تھی آپریٹرز کی, یا جو وہاں پر ورک فورس تھی, اس میں خواتین کی, ینگ بچیوں کی بہت بڑی تعداد تھی. اور وہ کیمراز, وہ ٹریننگ لی ہوئی تھی انہوں نے ماشاءاللہ, اور وہ کیمراز کے سامنے, وہ اسکرینز کے سامنے بیٹھی آبزرو کر رہی تھیں. تو جب میں نے ان سے پوچھا تو اس میں سے زیادہ تر خواتین وہ تھیں, بچیاں وہ تھیں جو دور دراز کے شہروں سے آئی تھیں. کوئی فیصل آباد سے آیا ہوا تھا, کوئی ملتان سے آیا ہوا تھا, کوئی دور لیا بھکر سے آئے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی؟ اس نے کہا, کسی نے کہا 60,000, کسی نے کہا 50,000.
تو میں نے کہا کہ آپ رہتے کہاں ہو؟ کہا جی شام کو یہاں پر کوئی کمرہ کرائے پہ لیا ہوا ہے، مل کے اس کا کرایہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا 60,000، ظاہر ہے کوئی ضرورت مند ہوگا نا جو اپنا شہر چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے ماں باپ چھوڑ کے، اپنی فیملی چھوڑ کے، کوئی اگر ینگ بچی آتی ہے تو کوئی مجبوری میں آتی ہے، بریڈ ونر ہوگی فیملی کی، تو آپ لوگوں کو ان کو پھر رات شام کو اپنی جو اکاموڈیشن ہے وہ خود ارینج کرنی پڑتی ہے۔ تو میں نے ان کو تو کہا، اور میں نے ان کو یہ بھی کہہ دیا، میں ان کو گرانٹ بھی دے رہی ہوں، ان کے پاس جگہ تھی، میں نے کہا یہاں پر ویمن ہاسٹل آپ بنائیں تاکہ بچیوں کو رہنے کی وہاں پر جگہ ملے۔